بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو بہادری کی شہرت کے لیے لڑتا ہے اور جو خاندانی عزت کی خاطر لڑتا ہے اور جس کا مقصد ریا و نمود ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کلمے کی بلندی کے مقصد سے جو لڑتا ہے وہی مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ کا غبار اور جہنم کا دھواں دونوں کسی مسلمان کے پیٹ میں اکٹھا نہ ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے اور ہر اونچی زمین پر اللہ اکبر کہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی راہ میں ایک رات پہرا دینا کسی آدمی کے اپنے گھر میں رہ کر 1000 سال کے صوم و صلات سے بڑھ کر ہے۔ سال 360 دن کا ہوتا ہے جس کا ہر دن 1000 سال کے برابر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثواب کی نیت سے مسلمانوں کے ناکے پر جہاں سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا ڈر ہو، اللہ کی راہ میں سرحد پر ایک دن پڑاؤ کی حفاظت کا ثواب غیر رمضان میں 100 سال کے روزوں اور ان کے قیام اللیل صیام سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کے راستے میں مسلمانوں کے ناکے پر ثواب کی نیت سے رمضان میں ایک دن کی سرحد کی نگرانی کا ثواب 1000 سال کی نماز سے بڑھ کر ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح سالم گھر لوٹا دیا تو 1000 سال تک اس کی برائیاں نہیں لکھی جائیں گی، نیکیاں لکھی جائیں گی، اور قیامت تک رباط یعنی سرحد پر پڑاؤ ڈالے ہوئے کا ثواب جاری رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں رباط یعنی سرحد پر پڑاؤ ڈالے ہوئے مر جائے تو جو وہ نیک عمل کرتا تھا اس کا ثواب اس کے لیے جاری رہے گا، جنت میں سے اس کا رزق مقرر ہوگا، قبر کے فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ہر ڈر اور گھبراہٹ سے محفوظ اٹھائے گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 2 باتیں کون سی ہیں جو واجب کرتی ہیں جنت کو اور جہنم کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو شخص مر جائے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ کو خوشخبری دی کہ جو شخص تمہاری امت سے مرے گا اور وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا، اگرچہ وہ زنا کرے یا چوری کرے؟ انہوں نے کہا، اگرچہ وہ زنا کرے یا چوری کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی تئیں آپ لوہے کے ہتھیار سے مار لے تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، مارتا رہے گا اس کو اپنے پیٹ میں، جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس میں، اور جو شخص زہر پی کر اپنی جان لے تو وہ چوسا کرے گا اسی زہر کو جہنم کی آگ میں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور جو شخص پہاڑ سے گرا کر اپنے تئیں مار ڈالے تو وہ ہمیشہ گرا کرے گا جہنم کی آگ میں، سدا اس کا یہی حال رہے گا کہ اونچے مقام سے نیچے گرے گا۔ سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شجرہ رضوان کے تلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم کھائے کسی بات پر اسلام کے سوا اور دین کی، یعنی یوں کہے، اگر میں ایسا کام کروں تو نصرانی ہوں یا یہودی ہوں یا ہندو ہوں، جھوٹی قسم، تو وہ ایسا ہی ہو گیا جیسا اس نے کہا، اور جس نے قتل کیا اپنے تئیں کسی چیز سے وہ اسی سے عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن، اور کسی آدمی پر وہ نظر پوری کرتا واجب نہیں جو اس کے اختیار میں نہیں۔
جیسے نظر کرے اور کسی کا غلام آزاد کرنے کی۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔